محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہر مسلمان کو خوشحالی عطا فرمائے۔ محترم حضرات، آج ہم بات کریں گے حضرت سیدنا اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنے 32 دانت توڑ دیے تھے۔ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیے حضرات، جنگ احد میں جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک پر خالد نے پتھر مارا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نیچے والے 4 دانتوں میں سے داہنی جانب کے ایک دانت کا کونا ٹوٹ گیا تھا، تھوڑا سا کنگرا ٹوٹ گیا تھا۔ سامنے والے جو 4 دانت ہوتے ہیں اوپر کے اور نیچے کے، اوپر والوں کو علیا کہا جاتا ہے، نیچے والوں کو سفلا کہا جاتا ہے، اور کل ملا کر رباعیات کہا جاتا ہے۔ تو اس میں سے نیچے والوں کے داہنی جانب کا ایک تھوڑا سا کنارہ ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے اوپر لوگوں نے بہت زیادہ باتیں بنا دی اور بہت زیادہ کچھ لکھ بھی دیا، کچھ نے تقاریر میں بول بھی دیا کہ حضرت اویس قرنی نے اپنے 32 دانت توڑ دیے تھے۔ کسی نے کہا کہ کیلا انہی کے لیے آیا تھا، کسی نے کہا کہ حلوہ انہی کی وجہ سے بنتا ہے کہ آپ سے کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا۔ دیکھیے حضرات، یہ ساری باتیں بالکل جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں، بالکل وضع کی ہوئی باتیں اپنی طرف سے۔ ان باتوں کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، ان کی کوئی اصل نہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اشعۃ اللمعات شرح مشکات میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 515 پر فرماتے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رباعیات پر جو پتھر لگا تھا تو آپ کے نیچے والے دانتوں کی رباعیات میں سے داہنی جانب کے ایک دانت کا ایک کنگرا ٹوٹ گیا تھا، جس سے آپ کا حسن اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ پورا دانت شہید نہیں ہوا تھا، بلکہ دانت کا ایک کونا ٹوٹ گیا تھا۔ اور اس کے آگے حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں میرات المناجیح شرح مشکات المصابیح جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 105 پر کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رباعیات میں سے نیچے والے 4 دانتوں میں سے داہنی جانب کا ایک دانت کا کنارہ ٹوٹ گیا تھا۔ اسی کی وجہ سے خون نکلا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور بھی تکلیف آئیں، پتھر لگے، زخم ہوئے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اویس قرنی نے پورے دانت اکھیڑ دیے تھے، یہ سراسر غلط ہے۔ دیکھیے حضرات، یہ تو ہے شرعی دلیل، عقلی دلیل بھی اس پر کافی نکالی جا سکتی ہے۔ دیکھیے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے سارے دانت اکھیڑ دیے تھے حضور کی محبت میں، اس میں کتنی خرابی آ رہی ہے۔ نمبر 1، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 32 دانت اکھیڑ دیے۔ آئے چیز سے بھی چاہے وہ پلاس سے، ایک مقرر کو تو میں نے یہاں تک کہتے سنا کہ پلاس سے اکھیڑ دیے تھے۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ، اس وقت پلاس کہاں سے آ گیا؟ خیر، اکھیڑ دیے تھے تو اس میں کتنی خرابی آ رہی۔ نمبر 1، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود کو تکلیف دی، اور خود کو تکلیف دینا حرام ہے۔ کیا کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی خود کو تکلیف دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ نمبر 2، دوسری خرابی آئی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دانت کیا حضور نے توڑا تھا یا کفار نے توڑا تھا؟ تو آپ کہیں گے کفار نے، تو کیا حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کفار کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، تیسری خرابی یہ آئے گی کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات کو نہ جا سکے۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اپنی والدہ محترمہ کو آپ چبا کر کھانا کھلاتے تھے،
اور انہیں کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ تو بتائیے حضرت اویس قرنی نے 32 دانت اپنے اکھیڑ دیے تو پھر آپ نے اپنی والدہ محترمہ کو کھانا کیسے کھلایا؟ ظاہر سی بات ہے، آپ کہیں گے بالکل صحیح بات ہے، جب دانت ہوں گے نہیں تو انسان کیسے کھانا چبائے گا؟ پھر تو ماں بھی ایسی ہو گئی، خود بھی ایسے ہو گئے، ان دونوں کھانا کس نے کھلایا؟ لہٰذا پتہ چلا یہ بالکل جھوٹی بات ہے، من گھڑت بات ہے۔ اولاً تو حضور کا کوئی دانت شہید ہوا ہی نہیں، صرف ایک دانت کا ایک کنارہ ٹوٹا تھا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غم کا اظہار کیا تھا۔ اتنا تو حدیث شریف میں ملتا ہے کہ آپ نے غم کا اظہار کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا جیسی تکلیفیں ہمارے نبی کو مل رہی ہیں ایسی تکلیفیں مجھے ملی ہیں، یعنی لوگوں نے مجھے پتھر مارے ہیں، مجھے بھی لوگوں نے ستایا ہے، میرے اوپر بھی لوگوں نے پتھر برسائے ہیں، مجھے بھی لوگوں نے برا بھلا کہا ہے۔ اس طرح کی حدیث شریف تو ملتی ہے، لیکن یہ اپنی طرف سے بات گڑھ لینا کہ آپ نے 32 دانت اکھیڑ دیے تھے، یہ بالکل غلط ہے۔ کیلا حضرت اویس قرنی کے لیے بنایا گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیلا کا پھل تو اس سے پہلے موجود تھا، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ حلوہ اویس قرنی کے لیے بنایا گیا تھا سب سے پہلے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ حلوہ ہم اس لیے بناتے کہ یہ ہلکی غذا ہے، اسے کھانے کے بعد ہمیں نیند نہیں آتی اور معدہ ہلکا رہتا ہے، عبادت میں خوب مزہ آتا ہے۔ لہٰذا یہ بات بالکل من گھڑت ہے، جھوٹی ہے، اس بات کا بالکل اعتبار نہ کیا جائے کہ اویس قرنی نے حضور کی محبت میں اپنے سارے دانت اکھیڑ دیے تھے، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، من گھڑت اور موضوعات روایات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم وما علینا الا البلاغ المبین۔